انشاءاللہ باواز بلند سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ پڑھا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا۔ پڑھا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، اور ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا، ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا۔ اور نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ اور بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا۔ بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا۔ ہے جن کے نور سے امت کے روز و شب، بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا۔ ہے جن کے نور سے امت کے روز شب روشن، حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا۔ نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی، کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا۔ بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا، ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا۔ اب باب ذی وقار اسی خوبصورت کلام کے ساتھ معروف محقق، دانشور، سکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر نور الحسن صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ الحمدللہ الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى، وعلى آله التقى والنقى، وعلى أصحابه الهدى، وعلى أزواجه الأمهات المؤمنين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الفاطمة بدعة مني. وفي مقام آخر: إن الفاطمة مضغة مني. وفي مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الفاطمة شجنة مني، من أغضبها فقد أغضبني. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اور بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ۔ ہم گناہگاروں کی بہتری کے لیے ایک طرف بخششیں، ایک طرف رحمتیں، کیسے کیسے ہیں انعام امتی کے لیے۔ بارگاہ علی المرتضیٰ میں نظم کی صورت میں اور شان فاطمہ الزہرا کی بارگاہ بے کس پناہ میں 3 احادیث کے ترجمے کے ساتھ جو آیت تلاوت کی ہے اس پر اپنی چند معروضات پیش کر کے گفتگو ختم کر لوں گا۔ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، ہم نے اپنا مقدر سوارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، ہم نے اپنا مقدر سوارا یا علی کہنے کے بعد۔ اور پہلے میں مشکل میں تھا، پہلے میں غالب کو آپ نے پڑھا، حالی کو پڑھا، ذوق کو پڑھا، بڑے بڑے شعراء کو آپ نے سنا پڑھا، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم لکھنے والے نے کمال کا جملہ لکھا ہے کہ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ کیا ہی بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، ہم نے اپنا مقدر سوارا یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیا ہی بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ اور بڑی قابل توجہ بات ہے، سوچ کر اتنا بتا، سوچ کر اتنا بتا، تو ہمیں دنیا ذرا، سوچ کر اتنا بتا، تو ہمیں دنیا ذرا، کیا کوئی شخص ہارا یا علی کہنے کے بعد۔ جی پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیا ہی بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد۔ اور سوچ کر ریسرچ کر لے، تحقیق کر لے، پوری دنیا کو گھوم کر دیکھ لے، سوچ کر اتنا بتا، تو ہمیں دنیا ذرا، کیا کوئی شخص ہارا یا علی کہنے کے بعد۔ اور پوری توجہ چاہوں گا، سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ شمسی گنو جنوری فروری پھر بھی 12، قمری گنو محرم صفر پھر بھی 12، وہ دوسرے گنو چیتر ویساکھ بھدرو وہ بھی 12۔ توجہ چاہوں گا، شمسی کتنے، قمری کتنے، ہندوؤں والے کتنے، پھر بھی اگر تمہیں 12 ربیع الاول سمجھ نہ آئے تو پھر تمہاری اپنی قسمت۔ سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، کرتا کیا ہوں؟ نام پڑھتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا،
نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، ہم نے اپنا مقدر سوارا یا علی کہنے کے بعد، اور سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، کرتا کیا ہوں، نسخہ کیا استعمال کرتا ہوں، نام لیتا ہوں 11 یا علی کہنے کے بعد، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس جہنم کی آگ بجھانے کے لیے، ہر دکھ سے نجات پانے کے لیے کچھ سامان ہے، اور وہ کیا ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا نام ہے، وہ علی المرتضیٰ کا نام ہے، وہ حسن مجتبیٰ کا نام ہے، وہ حسین شہید کربلا کا نام ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، مخدوم اہل سنت، سرمایہ ملت، قبلہ سیدی و مرشدی سندی حضرت علامہ سید پیر محمد ابو بکر شاہ صاحب ہاشمی دامت برکاتہم القدسیہ، جملہ سادات کرام، مشائخ اعظام، نعت خوانان شیریں لسان، اس قسم کی پاکیزہ محفلوں میں آیا نہیں جاتا، میرا ایمان ہے بلایا جاتا ہے، آیا نہیں جاتا بلایا جاتا ہے، اور جب بلایا جاتا ہے تو پھر نوازا بھی جاتا ہے، اس لیے کہ اگر نوازنا نہ ہو تو بلایا نہیں جاتا، اور جب بلایا جاتا ہے تو پھر نوازا بھی جاتا ہے۔ ایک فقیر بے نوا کہیں سے گزر رہا تھا، بادشاہ وقت کی سواری آ نکلی، بادشاہ وقت کو فقیر بے نوا کی حالت زار پہ ترس آیا، اس نے سواری پہ بیٹھے بیٹھے کہا، او منگتے، او گداگر، او بھکاری، دامن بردار تا ترا گوہر بخشم، اپنی جھولی پھیلا تاکہ میں تجھے موتی عطا کروں، دامن بردار تا ترا گوہر بخشم، بھکاری اپنی جھولی پھیلا تاکہ میں تجھے موتی عطا کروں۔ منگتا کوئی ظریف المزاج تھا، کوئی حاضر دماغ تھا، اس نے بردستہ جواب دیا، بادشاہ سلامت پیراہن ندارم دامن از کجا آرم، تو کہتا ہے جھولی پھیلا، میرے پاس تو کرتا ہی نہیں ہے، دامن کہاں سے پھیلاؤں؟ بادشاہ وقت کو اس کی ظریفانہ مزاجی پر خوشی ہوئی، اس نے کہا اس کو دامن بھی عطا کرو، جھولی بھی عطا کرو، اور اس کو موتیوں سے مالا مال بھی کر دو۔ تو قبلہ شاہ صاحب کے زیر سایہ اس محفل میں آیا نہیں جاتا، بلایا جاتا ہے، اور یہ ازل سے سلسلہ جاری ہے۔ توحید کے جلسے میں سارے آئے تھے، لیکن رسالت کے جلسے میں سارے نہیں آئے تھے، پاکیزہ لوگ بلائے گئے تھے۔ سامعین محتشم، آپ کو یاد ہوگا قبلہ سید ابو بکر شاہ صاحب مدد اللہ العالی کی والدہ محترمہ کے کل شریف پر جب برادری کے اندر اختلاف پیدا ہونے لگا تو قبلہ شاہ صاحب نے بڑے حکیمانہ مدبرانہ فیصلے سے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میری جتنی بھی والدہ کی اور مرثی جائیداد ہے وہ ساری اس مدرسے فاطمہ الزہرا کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ اس مدرسے کے اعلان کی سعادت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے مجھے عطا فرمائی۔ اس کے بعد مصروفیات کی وجہ سے میں یہاں حاضر نہ ہو سکا۔ آج اس ادارے کو دیکھ کر دل خوش ہوا۔ شان فاطمہ تفصیل سے بیان کروں تو وقت لگ جائے گا، محفل میلاد ہے۔ 3 احادیث حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے پیش کر کے گفتگو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور نے فرمایا ان فاطمہ بدعۃ منی۔ اہل علم اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ادھورا معنی ہے، یہ ناقص معنی ہے۔ ہر بیٹی باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، تو اگر فاطمہ الزہرا کے حوالے سے معنی یہ کریں کہ فاطمہ الزہرا مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو یہ کمال نہیں۔ تو فاطمہ الزہرا کا عظمت اس حدیث میں کیا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ بدعا، یہ
ایک سے لے کر 10 تک کے لفظوں میں سے گنتی میں سے 7ویں عدد کو بدعہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ یوسف اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ، یوسف علیہ السلام جیل میں رہے کتنا عرصہ؟ 7 سال۔ سورۃ روم اٹھا کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے روم فتح ہو جائے گا، اہل روم پہ غلبہ پا لیا جائے گا، کب؟ بِضْعَ سِنِینَ، 7 سالوں کے اندر۔ تو 7واں عدد 10 میں سے 2/3 ہوتا ہے، 2/3 کو 7واں کہتے ہیں۔ سید الانبیاء کے فرمان کی عظمت کو سمجھیے، ان فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ 2-3 حصے جان میری فاطمہ الزہرا کے اندر ہے۔ فاطمہ کے ساتھ قلب مصطفیٰ کا تعلق یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، 3 حصے جان نبی پاک کی فاطمہ الزہرا میں۔ پھر 2 حدیثیں شاید آپ نے قبلہ کی زبانی سنی ہوگی، میں تھوڑی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا الفاطمۃ مدغۃ منی، یہ حدیث بھی ہے، فاطمۃ مدغۃ منی۔ مدغہ قرآن اٹھا کے دیکھیے، پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مدغہ ہوتا ہے، اور جب مدغہ بنتا ہے تو پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ مدغہ دل کو کہتے ہیں، مدغہ دل کو کہتے ہیں۔ پھر وہ حدیث بھی آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ان مدغۃ فی الجسد اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ لوگوں، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا نظام جسم درست ہو جاتا ہے، اور وہ بگڑ جائے تو پورا نظام جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا وہ کوئی صرف مادہ نہیں ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہے، تو دل مدغہ کو کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا ان فاطمۃ مدغۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، گویا میری 3 حصے جان فاطمہ میں ہے، اور دل مصطفیٰ فاطمہ کو ذرا۔ پھر یہ حدیث بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا ان فاطمہ شجنۃ منی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ شجنا خلاصتاً عرض کروں تو درخت کی جڑوں کو کہتے ہیں۔ شجنا درخت کی، جس طرح درخت اور جڑیں آپس میں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ جڑیں آپس میں انگلیوں کی طرح ملی ہوتی ہیں، درخت کو جڑوں سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جڑوں کو درخت سے جدا نہیں کیا جاتا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں فاطمہ کے اندر میرے 3 حصے جان ہے، فاطمہ میرا دل ہے، اور فاطمہ اور میں آپس میں اس طرح ہیں جس طرح درخت اور اس کی جڑیں ہوتی ہیں۔ درخت اور جڑوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا، قیامت تک فاطمہ الزہرا کو قلب مصطفیٰ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین محتشم، سرنامہ کلام پر میں نے ایک آیت کے چند الفاظ تلاوت کیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کلمات طیبات میں اس احسان کا ذکر کیا ہے جو اس نے خود کیا اور خود جتا رہا ہے، خود کیا اور خود جتا رہا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا کہ انہیں اپنا محبوب ذیشان عطا کیا۔ جہاں احسان کی بات ہوتی ہے نا، وہاں چند باتیں بڑی قابل توجہ ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ، احسان کرنے والا کون ہے؟ دوسری بات یہ، احسان کن پر کیا گیا؟ تیسری بات یہ، کیا چیز دے کر احسان کیا گیا؟ میرے رب نے اس ایک آیت کے جملے میں تینوں سوالوں کا جواب دیا ہے۔ احسان کرنے والا کون ہے؟ لقد من اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ احسان کن پر کیا؟ مکے والوں پر نہیں، مدینے والوں پر نہیں، شام والوں پر نہیں، حجاز والوں پر نہیں، یمن والوں پر نہیں، اہل علم حضرات موجود ہیں۔ علی المؤمنین، علی المؤمنین، علی المؤمنین، یہ الف لام جو مومنین پر ہے یہ استغراق کا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر مومن پر رب نے احسان کیا ہے۔
اور احسان کیا کیا ہے؟ قرآن دیا احسان نہیں ہے، ایمان دیا احسان نہیں ہے، عرفان دیا احسان نہیں ہے، سارا جہان دیا احسان نہیں ہے، احسان یہ ہے کہ میں نے محبوب ذیشان دیا ہے۔ پھر توجہ چاہوں گا، احسان کرنے والا احسان تب جتا سکتا ہے جب چیز دے کر واپس نہ لے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، تو شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آپ صبح کسی کو 100 روپیہ دیں، شام کو واپس لے لیں، احسان بنتا ہے؟ بولیے، احسان تب ہے جب چیز دے کر واپس، تو میرا رب نبی دے کر احسان کر رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن پر احسان کر رہا ہے۔ تو رب کے احسان کا معنی یہ ہے، رب نے ہمیں جو محبوب عطا کیا ہے، اگر یہ کہا جائے کہ وہ آئے چلے گئے پیغام پہنچا کر، تو پھر وہ احسان مکے والوں پہ تو ہو گیا، مدینے والوں پہ تو ہو گیا۔ قیامت تک آنے والے ہر مومن پر احسان خداوندی تب بنتا ہے کہ جہاں مومن موجود ہے وہاں اللہ کا رسول۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تر رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو بھئی میں کیسے مان جاؤں کہ سورج ہو اور روشنی نہ ہو؟ میں کیسے مان جاؤں کہ خوشبو ہو اور پھول نہ ہو؟ میں کیسے مان جاؤں کہ چاندنی ہو اور چاند نہ ہو؟ چاندنی کا ہونا بتاتا ہے کہ چاند موجود ہے، خوشبو کا ہونا بتاتا ہے کہ پھول موجود ہے، روشنی بتاتی ہے سورج موجود ہے، اس جہان کی بقا بتاتی ہے کہ جانے جان بھر کر محمد عربی بھی مومنوں کے اندر۔ ایک سوال کیا جاتا ہے ہم بریلویوں پر کہ 12 ربیع الاول سرکار کی آمد کا دن ہے، گو اس میں اختلاف ہے، 2 ربیع الاول بھی ہے، 8 بھی ہے، 12 بھی ہے، 14 بھی ہے، لیکن اتفاق کے رائے کے ساتھ یہی ہے کہ یہ دن حضور کی ولادت باسعادت کے دن ہے، اور یہ تو کنفرم بات ہے کہ یہ دن حضور کے وصال کا دن بھی ہے۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تم حضور کی آمد پر خوشیاں تو کرتے ہو، لیکن یہی دن اللہ کے محبوب کے وصال کا دن ہے، تو صحابہ کرام تو اس دن رو رہے تھے، انہوں نے تو اس دن آہد زاری کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسد مصطفیٰ کے پاس کھڑے ہوئے، تلوار نیام سے باہر نکالی، فرمایا خبردار اگر کسی نے کہا کہ محمد عربی فوت ہو گئے ہیں میں اس کو سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حالت وصال مصطفیٰ پہ یہ تھی، انہوں نے کہا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہا، کہ مصطفیٰ کے جانے سے ہم پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر یہ پہاڑ دن پہ آئیں تو وہ رات میں تبدیل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ انصاری باغ کی خدمت میں مصروف ہیں، بیٹا جا کے خبر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، انہوں نے کدال ہاتھ سے چھوڑی، زمین پہ رکھی، اپنے ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے یہ دعا مانگی، اللہم مذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا۔ جن آنکھوں کے سامنے والدہا کا چہرہ تھا، واللیل کی زلفیں تھیں، علم لسرا کا سینہ تھا، وہ سراپا اقدس اگر سامنے نہیں ہے تو عبداللہ کو زندہ رہنا پسند نہیں ہے، یا اللہ میری بینائی ختم کر دے۔ وہ روتے رہے، تم جشن مناتے ہو، وہ آہوزاریاں کرتے رہے، تم مٹھائیاں بانٹتے ہو۔ تو قبلہ حضور کی موجودگی میں آپ کی نظر توجہ سے نہایت سادہ سا جواب پیش کرنے لگا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو خدا کی قسم پھر کوئی اس سوال کے ساتھ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔ پوری توجہ چاہوں، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میرا بائی پاس ہوا ہے، لیکن قبلہ کی توجہ سے میں چند بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری 2 حیثیتوں سے ہے، 2 صورتوں میں ہے۔ ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی طور پر ظاہر ہونا،
اور ایک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی طور پر جلوہ گر ہونا۔ حضور مکہ میں پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لائے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، اعلان نبوت کیا، قرآن نازل ہوتا رہا، طواف میں صحابہ ساتھ، غزوات میں صحابہ ساتھ، جہاد میں صحابہ ساتھ، نماز میں صحابہ ساتھ۔ جب اللہ کی پاک محبوب کا وصال ہوا تو وہ جو جسمانی صورت تھی یار کی وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اس بات پہ وہ رو رہے تھے کہ اب طواف کریں گے تو یار کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، غزوات میں جائیں گے تو یار کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، نماز پڑھنے جائیں گے تو یار کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ جو جسمانی صورت تھی اللہ کے پاک محبوب کی وہ صحابہ کی نظروں سے اوجھل ہوئی، اس کے غم میں رونے لگ گئے۔ لیکن توجہ چاہوں گا، صحابہ جسمانی صورت کے غائب ہونے پر روتے رہے، ہمارے پاس اللہ کا نبی جسمانی طور پہ آیا ہی نہیں، آیا ہی نہیں۔ حضور ہمارے پاس جسمانی طور پہ نہیں آئے، روحانی طور پہ آئے ہیں، تو وہ تو جسم کے اوجھل ہونے پر روتے رہے، ہم کیوں روئے جب سے میرا محبوب روحانی طور پر اس امت کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے، آج تک موجود ہے، کیا ہی نہیں، ہم کیوں غم منائیں؟ نہیں سمجھے میری بات کو؟ انہوں نے غم منایا کہ جسم اوجھل ہو گیا تھا، ہم کیوں غم منائیں؟ اس لیے کہ روحانی طور پہ ہم نے پایا، اور اس خدا کی عزت کی قسم روحانی طور پر آج بھی میرا نبی ہمارے اندر موجود ہے۔ پھر میرے رب نے بے شمار انعامات عطا کیے، احسان نہیں کیا، ہمیں منع کیا ہے کہ تم احسان کر کے جتایا نہ کرو ورنہ تمہارا عمل برباد ہو جائے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذى، خود احسان جتا رہا ہے، ہمیں منع کر رہا ہے کہ احسان کر کے جتایا نہ کرو۔ یا اللہ جس بات سے ہمیں منع کیا خود تو وہ جتا رہا ہے، فرمایا اس کی کوئی وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایمان دیا، احسان نہیں جتایا، میں نے تمہیں قرآن دیا، احسان نہیں جتایا، میں نے تمہیں اپنا عرفان دیا، احسان نہیں جتایا، میں نے تمہیں رضوان دیے، احسان نہیں جتایا، سارا جہان دیا، احسان نہیں جتایا، محبوب ذیشان دے کر احسان اس لیے جتا رہا ہوں کہ کوئی نادان بدبخت وجود مصطفیٰ کو عام نعمت نہ سمجھ بیٹھے کہ جس طرح باقی نعمتیں ہیں وجود مصطفیٰ بھی اسی طرح عام نعمت ہے۔ سارا جہان دیا، احسان نہیں جتایا، پیکر مصطفیٰ دے کر احسان اس لیے جتا رہا ہوں کہ پتہ چل جائے سارا جہان مل کر بنانے والے کی نظر میں کچھ بھی نہیں اور تنہا مصطفیٰ سب کچھ ہے۔ احسان اس لیے جتایا کہ قدر پیدا ہو جائے، لوگ سمجھیں کہ وجود مصطفیٰ یہ عام نعمت نہیں، دینے والے کی نظر میں یہ نعمت اتنی عظیم ہے، اس نے سارا جہان دیا، احسان نہیں جتایا، اور احسان جتا کے فرمایا مجھ سے پوچھو نا، میری نظر میں سارا جہان کچھ بھی نہیں، سب کچھ مصطفیٰ۔ قل متاع الدنیا قلیل، ساری دنیا قلیل ہے، دنیا میں سب کچھ آ جاتا ہے، ذات مصطفیٰ تو بڑی عظیم ہے۔ حضور کے ایک خلق کو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، سارا جہان مل کر قلیل ہے، ایک صفت مصطفیٰ سارے جہان سے عظیم۔ یا اللہ تو نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، جسم دیا، احسان نہیں جتایا، فرمایا ان کا احسان جتاؤں، ہاتھوں اور پاؤں کا احسان جتاؤں۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اللہ رحمان ہو کر، رحیم ہو کر، کریم ہو کر، ستار ہو کر میدان معاشر میں جس صفت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا وہ کیا ہوگی؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ سناٹا چھا جائے گا، اللہ اپنی قدرت کی زبان سے خود اعلان کرے گا کہ للہ الواحد القہار، آج قہار مطلق کی بادشاہی ہے۔ اور جب
اللہ کے حضور پیش کی ہوگی تو پھر توجہ چاہوں گا، ہاتھ دے کر احسان کیوں نہیں، زبان دے کر احسان کیوں نہیں، پاؤں دے کر احسان کیوں نہیں؟ اٹھائیے سورۃ یاسین، اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، اس دن تیری زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تیرے ہاتھ بھی بولیں گے، تیرے پاؤں بھی بولیں گے، اور بولیں گے تو تیرے عیبوں کو کھولیں گے۔ تو قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بولیں گے، تیرے عیبوں کو کھولیں گے، تو فرمایا جو تیرے عیبوں کو کھولیں گے ان کو دیکھ کر احسان جتاؤں۔ جب تیرا اپنا جسم میدان محشر میں بھیڑ کے عالم میں خود تیرے خلاف گواہی دے گا تو اس وقت تیرے عیب جسم کھول رہا ہوگا۔ میں نے محبوب دیکھ کر احسان اس لیے جتایا ہے کہ جہاں جسم تیرے خلاف ہوگا کملی والا آ کر تیرے عیبوں کو چھپائے۔ حدیث ہے طبرانی کی، حدیث ہے ترمذی کی، حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کر رہا ہوں۔ حدیث طبرانی کی ہے، ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے۔ میدان محشر میں کیا ہوگا؟ جب ہاتھ اور پاؤں تیرے خلاف گواہی دیں گے نا تو پھر پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو ہاتھ پاؤں دے کر احسان جتاؤں جو تیرے خلاف گواہی دیں گے، وہ نبی دے کر کیوں نہ احسان جتاؤں جو تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ یا اللہ ماں بڑی نعمت ہے، باپ بڑا نعمت ہے، بھائی بڑی نعمت ہے، استاد بڑا نعمت ہے، بیٹے بڑی نعمت ہے، یار بیلی دوست بڑے نعمت ہیں، ان کو دے کر احسان نہیں جتایا، محبوب دے کر احسان کیوں جتایا؟ فرمایا آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، تو دیکھ لے گا جن کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے، جن پر اتنی امیدیں رکھتا ہے، یہ تیرے ساتھ کرتے کیا ہے؟ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، جسم سے روح نکلی، اعلان ہو گیا فلاں شخص فوت ہو گیا، فون اٹھایا، رشتہ داروں کو اطلاع دی، بابا جی فوت ہو گئے، بھائی فوت ہو گیا، بہن فوت ہو گئی، فون پر ہی آپ نے اطلاع دی۔ اور آج کے ہمارے معاشرے کا کلچر دیکھیے، جب ہم فون کرتے ہیں نا کسی کی وفات کا، وہ فون پر ہی پوچھتا ہے جنازہ کب ہوگا، فون پر ہی فوراً اطلاع وفات کے ساتھ ہی سوال پیدا یہ ہوتا ہے جنازہ کب ہوگا۔ لفظ تو وہ جنازے کا استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں بابے کو گھر سے نکالو گے کب۔ لوگ آ گئے، ڈیڈ باڈی اندر ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، ہر بندے کو ٹینشن ہے جنازہ کب ہوگا، جنازہ کب ہوگا، اس لیے کہ اس کو قبر میں اتارو تاکہ ہم اپنے کاروبار میں جائیں۔ وہ بیٹے جن کے لیے تو نے حلال و حرام و حلال کی تمیز ختم کر دی، وہ بیٹے جن کے لیے تو نے خدا رسول کو ناراض کیا، جن کا فیوچر بنانے کے لیے، جن کا مستقبل بنانے کے لیے حرام حلال کی تمیز ختم کر کے اپنی قبر کو تاریک کرتا رہا، تیرے جسم سے روح نکلنے کی دیر ہے، وہ تیری گھڑی بھی اتار لیں گے، تیری انگوٹھی بھی اتار لیں گے۔ اور کسی کہنے والے نے کمال کا جملہ کہا ہے کہ جن وارثوں پر میں لٹا چکا تھا نعمتیں، جن وارثوں پر میں لٹا چکا تھا نعمتیں، ان وارثوں نے مجھ کو کفن بھی ناپ کر دیا۔ کفن ناپا جا رہا ہے، کہیں کو 1 فٹ یا 2 فٹ زیادہ نہ چلا جائے۔ جن پر لٹا چکا تھا میں جہاں کی نعمتیں، ان وارثوں نے مجھے کفن بھی ناپ کر دیا۔ جنازہ ہو گیا، قبر میں اتار دیا۔ مجھے ایمان سے بتائیے قبر کتنی ہوتی ہے؟ 6 فٹ لمبی، 2.5 فٹ چاڑی۔ ماں کی ممتا دنیا میں مشہور ہے، بھائی کا پیار دنیا میں مشہور ہے، باپ کا محبت دنیا میں مشہور ہے، لیکن خدا کی قسم سارے قبر میں اتار کر تیرے اوپر مٹی ڈال کے واپس آ جائے گی۔ مٹھیاں بھر بھر کے مٹی ڈالیں گے۔ ایک لمحے کے لیے بھائی تیری قبر میں ساتھ نہیں سوئے گا، باپ تیری قبر میں نہیں لیٹے گا، یار بیلی تیری قبر میں نہیں لیٹیں گے۔ وہ ماں کی ممتا اتنی مشہور ہے کہ کسی نے کہا تھا، میں نے ایک دفعہ ماں کو کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، تو ساری رات میری ماں جاگتی رہی، بیٹا تو سو جا میں پہرا دیتی ہوں۔ وہ ماں بھی بیٹے کی قبر میں نہیں لیٹتی، تو اللہ فرماتا ہے اس کا احسان جتاؤں جو تیری قبر پر مٹی ڈال کے آئے،
کوٹھی سے نکالا، بنگلے سے نکالا، تیرے کپڑے بھی اتار دیے، تیرا پرس بھی چھین لیا، اور غسل دے کر مٹی ڈال رہے ہیں، اور جو وہ مٹی ڈال کے واپس آتے ہیں، جہاں سارے تجھے چھوڑ کے واپس آتے ہیں، وہاں قبر میں کملی والا تشریف لے آتا ہے، وہاں کملی والا قبر میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا احسان کیوں نہ جتاؤں؟ جہاں کوئی بھی تیرا ساتھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ وہاں بھی تیرا ساتھی بن جاتا ہے۔ اچھا، بڑی محبت کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ قبر ہے 2.5 فٹ چوڑی، 6 فٹ لمبی، کوئی روشن دان نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی دروازہ نہیں، ایسے ہے نا بھائی؟ ایمان سے بتائیے، اتنی تاریک اور تنگ جگہ میں مصطفیٰ کریم اگر جلوہ فرما ہو جائیں تو امتی کے لیے عید سے کم ہے؟ امتی کے لیے عید ہے کہ نہیں؟ کہ اتنی تاریک قبر میں جہاں سارے چلے جائیں، اگر مصطفیٰ وہاں تشریف لے آئیں اور اپنا جمال رخ والضحیٰ دکھا دیں تو امتی کے لیے عید سے کم نہیں ہے۔ اہل علم حضرات موجود ہیں، امام شامی نے لکھا 70,000 انبیاء و مرسلین نے ہجرت کی، مکہ میں سکونت اختیار کی، کیوں؟ امام شامی فرماتے ہیں صرف اس نیت پر کہ وہ جانتے تھے اللہ کا نبی مکے میں پیدا ہوگا اور زندگی کا زیادہ عرصہ میرا محبوب مکہ میں گزارے گا۔ زیادہ عرصہ حضور نے مکہ میں گزارا ہے نا، تو زیادہ عرصہ مکہ میں گزرے گا، ہم وہاں سکونت اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہماری زندگی میں وہ محبوب آ گیا تو ہم والضحیٰ کا مکھڑا دیکھ لیں گے، واللیل کی زلفیں دیکھ لیں گے، علم نشرح کا سینہ دیکھ لیں گے۔ اور اگر زندگی نے وفا نہ کی اور ہم دنیا سے چلے گئے تو امام شامی نے لکھا ہے ہر نبی اور رسول کی جو مہاجر بن کے مکہ میں آیا تھا اس کی خواہش یہ تھی زندگی میں آ گئے تو ملاقات ہو جائے گی، اگر ہم قبروں میں چلے گئے تو ہو سکتا ہے کبھی وہ محبوب خرامہ خرامہ ٹہلتے ٹہلتے چلتے چلتے ہماری قبر سے اوپر سے گزر جائے گا، ہم نیچے ہوں گے، محبوب اوپر سے گزرے گا، ہم دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ امتی اپنی قسمت میں ناز کر، نبی قبر میں لیٹ کر مصطفیٰ کے اوپر سے گزرنے کے منتظر ہیں، اور تو کتنا خوش نصیب ہے کہ مصطفیٰ خود تیری قبر میں جلوہ دکھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ ایک شعر پڑھ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، چونکہ ہماری عادت ہے نا یا نبی یا نبی یا نبی کہنے کی، تو کسی کہنے والے نے کیا خوب جملہ کہا کہ وقت نزاع لب پہ رہا یا نبی مدد، وقت نزاع لب پہ رہا، اونچا بولیے، پھر میں مر گیا، غسل کفن ہوا، جنازہ ہوا، قبر میں پہنچ گیا، وقت نزاع لب پہ رہا یا نبی مدد، جب میں قبر میں پہنچا تو کہہ اٹھا یا نبی مدد۔ اور اگلا جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے، شوکت کہتا ہے وقت نزاع لب پہ رہا یا نبی مدد، قبر میں پہنچا تو کہہ اٹھا یا نبی مدد، اور میری لحد میں شوکت وہ منظر عجیب تھا، میری لحد میں شوکت وہ منظر عجیب تھا جب خود میں نے مصطفیٰ سے کہا یا نبی مدد، جب خود میں نے مصطفیٰ سے کہا یا نبی مدد، اور قبر میں یا نبی کہہ کر جو اٹھ بیٹھا، فرشتوں نے کہا سو جا، نام نبی ہی کافی ہے، وما علیہ۔ اسی خوبصورت ماحول میں ملک پاکستان کے معروف سناخوان مصطفیٰ جناب محترم سفیر احمد نقشبندی صاحب سے ملتمس کہ مائک پر تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔